والصلاة على محمد سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار کرم اور احسان اس ذات پروردگار کی ہم اور آپ جتنی بھی شکر گزاری کریں وہ بہت کم ہے. اس کی نعمتیں بے شمار، اس کا کرم اور احسان بے شمار ہے. دن آتے ہیں جاتے ہیں، ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی مقبولیت کی ساعت رکھی گئی ہے. بندے کا کام ہے کہ وہ جستجو کرے، توبہ استغفار کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے. اسی طرح جو سید الایام ہے، جسے جمعے کا دن کہا گیا، جو تمام دنوں کا سردار ہے، اس کے اندر بھی ساعت رکھی گئی ہے، مگر اس میں بہت سارے اختلاف. ساعت میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر وقت کا جو تعین ہے کہ کس وقت ہے، اس میں 35 اور میں نے خود اپنے مطالعے کے دوران پڑھے. خطبہ معصومہ کے بعد 28 فروری کی سورہ جمعہ سے جو آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی آذان تم سن لو تو تم خرید و فروخت کو بند کر دو، روک دو اور اللہ کی گھروں کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ تاکہ تمہیں بھلائی پہنچے، اگر تم اس نیکی کو اور اس بھلائی کو جان لو. حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان والد محترم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان کی زبانی میں نے سنا کہ جمعے کے دن جو ساعت مقبولیت کی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ وہ وقت دھیان رکھیے گا، کان میں پڑی بات اور جیب میں پڑا پیسہ کہیں نہ کہیں ضرور کام میں آتا. تو فرمایا کہ امام کے منبر پر آن کر بیٹھ جانے سے لے کر اور نماز کے مکمل ہونے تک
کائنات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں برستی ہوتی ہے، اور اس وقت اگر بندہ اپنے پروردگار سے اگر دعا مانگتا ہے تو خدا کی قسم خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے اور اس کی دعا کو مقبول بناتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سنا کہ جمعے کے دن صرف کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، اس وقت اس کی ممانعت رکھی گئی۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ممبر پہ امام آ جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دماغ اور آنکھیں جو ہے وہ امام کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی کھیل و کود میں شیطان ہمارے اوپر حملہ کرنے کے بعد ہمیں مجبور نہ کر دے۔ نگاہ امام کو اوپر سے نہ ہٹے اور جو امام کہے اس کو دماغ لگا کر دھیان سے سنے۔ فرمایا ایسا کرنے والا اس کی لیے باعث خیر باعث رحمت ہے، اور دعا مانگنا جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ دل کے اندر جو بھی نیک خواہشات ہیں، نیک آرزو ہے، نیک تمنا ہے، اس دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اس وقت کے اندر، اس ساعت کے اندر وہ سارے مقاصد اللہ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، تاکہ جو خطبے کا حق ہے خاموش ہونے کا وہ بھی ادا ہو جائے، اور جو دعا مانگنے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی پورا ہو جائے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک دلوں کا حال وہ پروردگار ہی جانتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کیا ہے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا، خطبے کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ خطبے کے دوران اگر کوئی آئے تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے، اگر کوئی سلام کرے تو ہمیں اس کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے، اگر خطبہ ہو رہا ہے وہ سیدھے ممبر پر امام آ گیا ہے تو اس وقت کسی کو نہیں دیکھنا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کرنے دو، اپنی نگاہ اور اپنے دماغ کو امام کی طرف لگائے رکھو، اور دل کے اندر اللہ سے جو بھی آرزو ہے وہ تمنا ہے وہ مانگتے رہو۔ یقیناً اس سال کے اندر وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اور اس وقت کو مخفی رکھنے کا وجہ یہی تھی کہ اگر یہ چیز عام کر دی جائے، جو چیز عام ہو جاتی ہے بن نظر اس کی اہمیت اور قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو چیز خفیہ رہتی ہے اس کی اہمیت اور وقار بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کے تعلق سے بے بیس اقوال ہیں اور بھی بے شمار ہوں گے، اس لیے بتایا گیا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت بھی ہے، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے زوال تک کا وقت بھی ہے، اور زوال سے لے کے جمعے کی پہلی جو اذان ہوتی ہے اس وقت کا وقت بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امام ممبر پر آ جائے تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک بھی ہے۔ اور اس پر دوسری حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو آپ جانتے ہیں حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے اور محبوب کے داماد ہے، اور ان کی صاحبزادی جو جنت کی سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتے ہیں کہ روز ان کا معمول یہ تھا کہ وہ خود ان کی اہلیہ، ان کے گھر والے، ان کے خدام، ان سب کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب یہ وقت آئے تو اس وقت کے اندر اس ساعت کو تلاش کرو، اور تلاش ہو جائے تو تلاش ہونے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل
حاصل کرے اور وہ برائیوں سے بچ کر نیکی کے اندر شامل ہو جائے، تو اس سے پتہ یہ چلا، دونوں حدیثیں میں نے آپ کو بتائی جو حضرت ابو ہریرہ سے تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تھی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہی سعادت ہے وہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کو پر فضل و کرم فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امام کے منبر پر آنے سے لے کر نماز کے ختم تک جو ہے ہمیں اللہ سے جستجو کرنا ہے دل کے اندر، زبان کو اپنی نہیں ہلانا ہے، کوئی آئے جائے ہمیں اس کو نہیں دینا ہے، اپنا ہاتھ پیروں کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے اور اپنی نگاہ کو اور دماغ کو امام کی طرف رکھنا ہے، تاکہ ہمیں اس کا بھی بدلہ مل جائے اور اس کا بھی ہم ادا ہو جائے، اور دونوں چیزیں یہ اللہ کیا ہمارے لیے بارگاہ رحمت بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سے بھی ہمارا عمل پسند آ جائے، تاکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ